السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہٹلر کی زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے کہ وہ کیوں یہودیوں کو دنیا بھر سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، ایڈولف ہٹلر 1889 ایسٹریا کے شمالی قصبے برونو ایم این میں پیدا ہوا۔ اس کا والد ایلوئی ہٹلر ایک ٹیکس کلیکٹر تھا۔ موجودہ تصور کے برعکس اس کے آباء و اجداد یہودی نہیں تھے۔ 1908 ہٹلر ویانا میں آ کر آباد ہو گیا۔ ورثی میں ملی خطیر دولت لوٹانے کے بعد اگلی ہی برس وہ بے گھر افراد کی پناہ گاہ میں ایک خلاص شخص کی طرح زندگی گزارنے لگا۔ ہٹلر مئی 1913 تک ویانا میں ہی رہا۔ 1913 ہٹلر نے مئی میں جرمنی کے شہر میونخ میں سکونت اختیار کر لی۔ اس کے اگلی برس ہٹلر پہلی عالمی جنگ میں لڑنے کے خاطر جرمن فوج میں بھرتی ہو گیا۔ 1918 ہٹلر بیلجیم میں پیرس کے نزدیک ماسٹر گیس کے حملے میں جزئی طور پر بینائی سے محروم ہو گیا۔ ایک فوجی ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے دوران عارضی جنگ بندی کی خبر ہٹلر تک پہنچی۔ پہلی عالمی جنگ کے ہٹلر اور جرمنوں پر گہری اثرات ہوئی۔ تنازع اور تقسیم پر مبنی اثرات آنے والی کئی دہائیوں تک برقرار رہی، جن کے نتیجے میں دوسری عالمی جنگ اور اس کے آڑ میں کئی جانے والے قتل عام کی حالات پیدا ہوئی۔ 12 ستمبر 1919 ہٹلر جرمن ورکرز پارٹی یعنی DAP کے ابتدائی اجلاس میں شرکت کرتا ہے۔ یہ وہی پارٹی تھی جو بعد میں ہٹلر کی قیادت میں نازی پارٹی کی شکل اختیار کر گئی۔ 8-9 نومبر 1923 ایڈولف ہٹلر اور نازی پارٹی کی سرکردگی میں ایک اتحادی گروپ یوریا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتا ہے اور قومی انقلاب کا آغاز کرتا ہے۔ یہ نام و نہاد بہرحال پیش ناکام ہو جاتا ہے۔ ہٹلر اور دیگر افراد کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 1923 تا 1925 ہٹلر کو غداری کی جرم میں 5 سال قید کی سزا ہو جاتی ہے، البتہ وہ صرف 1 سال قید میں گزارتا ہے۔ قید کے دوران وہ اپنی کتاب مائن کیمپ یعنی میری جدوجہد لکھتا ہے۔ یہ مشہور کتاب نازی ازم کے اہم حصوں اور اس کی نسلی نظریات کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کتاب کے 2 اشاعتیں 1925 اور 1926 میں ہوئی اور ہٹلر کے اقتدار کے پہلی سال 1933 میں اس کی 10 لاکھ کاپیاں فروخت ہوئی۔ سن 1925 ہٹلر SS یعنی محافظی دستے کی تشکیل کرتا ہے۔ نازی اقتدار کے دوران SS نے صرف پولیسی فورس اور حراستی کیمپوں کے نظام کا نگران تھا، بلکہ سیکیورٹی، رنگ و نسل کی شناخت، آبادکاری، آبادی سے متعلق پالیسی اور انٹیلیجنس کی نگرانی بھی اس کے ذمہ تھی۔ 10 اپریل 1932 ہٹلر جرمنی کے صدارت کے منصب کے لیے بزرگ امیدوار جنرل پان وون ہنڈنبرگ سے شکست کھا جاتا ہے۔ جنوری 1933 نازی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے اور ایڈولف ہٹلر چانسلر مقرر ہو جاتا ہے۔ 23 مارچ 1933 تخریب پسندوں کی طرف سے جرمن پارلیمنٹ کی عمارت رائش ٹاگ کی آتشزدگی کی جرم پارلیمنٹ نے قوم کی تباہی اور رائش کے قانون کی توثیق کر دی، جسے عرف عام میں ان بلینک ایکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ قانون چانسلر کی حیثیت سے ہٹلر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی قانون کو پارلیمنٹ کی منظوری حاصل کے بغیر شروع کر کے نافذ کر سکتا ہے۔ اس ایکٹ کے ذریعے جرمنی میں حقیقی طور پر ہٹلر کی امریت قائم ہو گئی۔ 2 جولائی 1934 ہٹلر کے حکم پر نازی لیڈر SA کی قیادت کا خاتمہ کر دیتی ہے اور دیگر سیاسی مخالفین کو قتل کر دیتی ہے۔ اس اقدام کے ذریعے نازی حکومت اور جرمن فوج کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوتا ہے، جس کے ذریعے نازی طاقت مستحکم ہو جاتی ہے اور ہٹلر کو جرمن کا رہنما قرار دیا جاتا ہے۔ یوں ہٹلر کو مکمل اختیار اور طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ موسم گرما 1936 ہٹلر برلن اولمپکس 1936 کا ابتدا کرتا ہے۔ یوں جرمنی کو دونوں یعنی موسم سرما اور موسم گرما کے اولمپک کھیلوں کی میزبانی کا نادر موقع میسر آتا ہے۔ نازی جرمنی 1936 کے اولمپک کھیلوں کو پروپیگنڈے کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نازی حکومت کی طرف سے یہودیوں اور روما یعنی خانہ بدوش افراد کے قتل عام اور جرمنی میں بڑھتی ہوئی فوجی قوت کو چھپاتی ہوئی ایک نئی مضبوط اور متحد جرمنی کے تصور کو فروغ دیتا ہے۔ سن 1938 ہٹلر
को जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बरतानिया, फ्रांस और इटली के रहनुमाओं से मुलाकात करता है, जिसमें ये ममालिक जर्मनी की तरफ से अमन की ज़मानत पर सूडेटन लैंड पर जर्मन कस्बे पर रजामंदी इख्तियार करता है। इसके चेमा बाद हिटलर चेकोस्लोवाकिया रियासत चढ़ाई कर देता है, यानी चेकोस्लोवाकिया रियासत पर चढ़ाई कर देता है। 12 मार्च 1938 जर्मन फौजी ऑस्ट्रिया की तरफ मार्च करते हैं। जर्मन फौजी दोपहर के वक्त ऑस्ट्रिया जर्मन सरहद पर वाक़ हिटलर के आबाई शहर ब्रूनो ऑन द इन पार कर लेती है। दूसरी रोज़ ऑस्ट्रिया की जर्मन सुल्तनत में इंतकाम का ऐलान कर दिया जाता है। 15 मार्च को हिटलर ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में दाखिल हो जाता है, जहां 10 लाख अफराद उसका इस्तकबाल करते हैं। सन 23 जनवरी 1939 में जर्मन पार्लियामान में एक तकरीर के दौरान हिटलर कहता है कि एक और जंग यूरोप से यहूदियों का खात्मा कर देगी। तो दोस्तों, आज की ये थी मालूमाती वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके।